السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور آپ کے لیے دو حصوں میں پروگرام ہے۔ پہلے حصے میں ایک کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ جو گفتگو ہماری مسلسل چل رہی ہے وہ سورہ انعام کے تعلق سے ہے، قریب الختم ہے سورہ انعام، اور جو گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی اس میں ان احکام کو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ 10 احکام ہیں جو تورات کے اندر احکام عشرہ کے نام سے معروف ہیں، مشہور ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور آگے فرمایا کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، بے حیائی اور برے کاموں سے بچیں، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، مال یتیم کے قریب نہ جائیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جس وقت ناپ تول کی بات آئے پورا دینا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے، کمی نہیں کرنی ہے۔ سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا لفظ استعمال فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، یعنی جب وہ کسٹمر بن کے جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پورا لے لیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ خود بیچنے والے بنتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ کم دیتے ہیں، وزن میں کم دیتے ہیں، ناپ میں کم کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک بڑے دن کے لیے جمع ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کو۔ کسی طرح اور بھی حقوق جو کسی حق میں کمی کرے وہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ آگے اللہ حکم فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بات کرو عدل و انصاف کی بات کرو، اگرچہ رشتہ داری ہو۔ بات کرنے سے یہاں مراد
دونوں قسم کی باتیں ہیں۔ ایک عام باتیں جب کریں تب بھی انصاف کی بات کریں، اور اسی کے ساتھ جو آگے کا لفظ آتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس سے ایک دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے گواہی، کہ اگر گواہی دینے کا معاملہ آئے تب بھی انصاف کے ساتھ گواہی دو، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نساء میں بھی اور سورہ مائدہ کے شروع میں یہ دو آیتیں سملر، ایک جیسی آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو گواہی کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، چاہے تمہاری ذات کے خلاف ہو، یعنی تمہاری اپنی ذات کے خلاف، یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف۔ اور دوسری سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کرنے لگو۔ دونوں وجہ ذکر فرما دی۔ سورہ نساء میں محبت، تعلق، رشتہ داری ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان انصاف کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، سچی گواہی نہیں دیتا، اور دوسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے تو پھر سچی گواہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مت کرو، چاہے رشتہ داری کا تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو یا دشمنی ہو کسی سے، لیکن سچی گواہی دینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک کے قریب قرار دیا ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، ایک حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جن سے تم بچو، وہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس میں شرک، قتل، ظلم، اور اس میں جھوٹی گواہی کا بھی ذکر آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں لوگ، اس سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ مفسرین نے یہاں فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی کو ایکول ٹو شرک، یعنی بت پرستی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بات ہو جب سچائی کی، زبان ہماری سچی ہو، چاہے اس سچ کا اثر ہماری ذات کے خلاف ہو، ہمارے اولاد اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، پھر بھی بات ہو تو سچی کہی جائے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، تمام دین اس میں آ گیا۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ اللہ سب کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ ساری شریعت اس میں آ گئی۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا میں نظر اور منت مراد ہے کہ جب کوئی آپ نے نظر مانی ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، تو یہ آپ کو پورا کرنا واجب ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، بے شک اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد، کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ وہ ایک وعدہ، سب سے پہلا وعدہ اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا اور یہ قول و قرار لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم سب نے ایک عہد کیا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کی ادائیگی بھی یہیں پر ہے دنیا کے اندر، جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اور اس وعدے کی ادائیگی کیا ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔
یہ ہے عہد اللہ، اللہ کے ساتھ عہد، اور ایک معاہدہ جو ہم نے خالق اور مخلوق کے درمیان، ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے انسانوں کے ساتھ، یعنی دوسرے ہمارے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کریں۔ الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو ہمارا ایک تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وہ انسانوں کا تعلق کیسا ہو؟ مشفقانہ، رحم سے بھرا ہوا ہو، ظلم نہ کیا جائے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کسی سے کوئی معاملہ کرتے آپ، وعیدہ آیا ہے کہ جب تم پورا دو ناپ تول میں، بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے زن ورجح، کہ جب وزن کریں تو ذرا ڈھلتا دو، یعنی اگر کسی سے ہم نے کچھ رقم ادھار میں لی ہے، قرض لیا ہوا ہے، تو اس کو اچھی طرح واپس کریں، وقت پر واپس کریں، اس کے ساتھ کچھ ہدیہ دے کر واپس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ثابت ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اچھا معاملہ کرنا اور حسن ادائیگی یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب تم دو تو پورا دو۔ آخر میں ایک حکم اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، شریعت کا راستہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، ورنہ تم راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ صراط کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا کہ صراط مستقیم کی طرف ہمیں راہ بتائیے، ہم کو اس پر چلائیے، تو یہاں پر صراط کو اپنی طرف اللہ نے منسوب کیا، میرا راستہ، ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مثال کے ساتھ سمجھایا۔ وہ مثال کے ساتھ کیسے سمجھایا کہ ایک سیدھی لمبی لائن آپ نے بنائی، اور اس کے بعد اس میں سائٹ پر بھی کچھ لائنیں بنا دی۔ فرمایا کہ یہ جو بیچ کی لائن ہے جو سیدھی جا رہی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کا، ہدایت والا راستہ، اور باقی جو لائنیں ہیں جو اس لائن سے ہٹ کر گزر رہی ہے، یہ سب کے سب گمراہی کے راستے ہیں۔ صراط مستقیم پر جو شخص چل رہا ہے وہ گویا نجات پائے گا اور اپنی منزل پر پہنچے گا، اور جو دوسرے راستے والے وہ بھٹک گئے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا دیں گے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رول ماڈل کی حیثیت ہے، جن کو قرآن نے کہا ان کے جیسا ایمان جس کا ہوگا وہ کامیاب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن کو قرآن نے یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ جن کو قرآن نے یہ کہا اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ جن کو قرآن نے یہ کہا اولئک ھم الراشدون، وہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ جن کو قرآن نے اولئک ھم الصادقون کہا، یہ سچے لوگ ہیں، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ ان کی اتباع کرنی ہے اور ان کی محبت دل میں جمانی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ان باتوں کی اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیز کرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے 3 آیتیں ہیں، اور تینوں آیتوں میں احکام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو
الگ الگ قسم کے احکام ہیں۔ پہلی آیت میں شرک سے بچنے کا حکم، اپنی اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم، بے حیائیوں سے بچنے کا حکم، کسی کو ناحق قتل نہ کریں اس کا حکم۔ اور اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے، اینڈ آ رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ احکام ہیں تم عقل سے کام لو، ان سب گناہوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تعقلون کا لفظ لا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ عقلی اعتبار سے بھی یہ سب باتیں ہر عقل والا اس سے بچتا ہے۔ کسی کو قتل کرنا ہر صاحب عقل اس سے بچے گا، اللہ کے ساتھ شرک یہ ہر صاحب عقل والا اس سے بچے گا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہر عقل مند اس سے بچے گا۔ دوسری آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مال یتیم کے قریب مت جاؤ، جب بات کہو تو سچی بات کہو، ناپ تول میں پورا کرو، انصاف سے کام لو۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرانا۔ تو یہ وہ احکام ہیں جو سمجھ میں تو آتے ہیں لیکن انسان اس سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں غفلت برتتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سب گناہ صادر ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ گناہ ایسے ہیں جن سے انسان بچ سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، درمیان میں اللہ نے حکم دیا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ یہ گناہ ایسے مشکل نہیں ہے جن سے بچنا ناممکن ہو، بلکہ ان سے بچنا آسان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھے راستے پر کون چلے گا؟ جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، تقوی ہوگا۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو مکمل اور جامع کتاب تھی، ہر چیز کو اس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور سوال و جواب کا سلسلہ آپ کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہاں پر تورات کو ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ذکر کیا گیا، اسی طرح قرآن مجید بھی ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب جی فرمائیے۔ مجھے والدہ صاحبہ کے پیسے ملتے تھے، اچھا، اور گٹھے بھی 20,000 پاؤنڈ مجھے ملے۔ اچھا، تو میری جو بڑی بہن ہے اس کا خیال ہے کہ اس میں کچھ حصہ ملنا چاہیے مجھے۔ یہ جو 20,000 ملے یہ کون سے تھے؟ وہ میں آگے سے بتاتا ہوں کس طرح مجھے ملے گٹھے پیسے۔ اچھا، وہ میری والدہ صاحبہ رہتی تھی میرے بھائی کے گھر۔ اچھا، تو وہاں رہتی تھی، تو میری بہن جو ہے نا میری والدہ صاحبہ کان بھرتی رہتی تھی، یہی بہن جو حصہ مانگ رہی ہے۔ والدہ صاحبہ کے کان بھرتی رہتی تھی اور ان کے ساتھ لڑائی کرائی، تو انہوں نے دیکھ بھال کرنا ان کو بند کر دیا۔ اچھا، تو وہ میری جو والدہ ہے نا وہ جدھر لگائے کو ادھر لگ جاتی تھی۔ حالانکہ میری بھابھی میری بھتیجی جو بہت اچھا ان کا دیکھ بھال کر رہی تھی۔ تو پھر میں ان کو وہ دیکھ بھال کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، گھر سے تو نہیں نکالا مگر دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیا۔ میں ان کو گھر اپنے لے آیا ہوں۔ تو پھر میں گورنمنٹ سے کہا کہ میری بیوی بھی بیمار ہے آگے، تو یہ بھی میری ماں بھی بیمار ہے، تو ان دونوں کا میں دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔
तो मुझे कोई बंदा दे दो। अच्छा। या नर्सिंग होम में इनको वालदा साहबा को छोड़ दो मेरे लिए। वो नर्सिंग होम में मैं ले गया तो वालदा साहबा उधर रही नहीं, बोलती कि मैं नहीं रहूंगी। अच्छा। फिर मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया कि तुमको हम पैसे दे देते हैं दोनों के, तुम्हारी बीवी का भी तुम लुक आफ्टर करो। अच्छा। अपनी, मैं अस्पताल में काम करता था, अपनी माँ का भी देखभाल करो। अच्छा। फिर मुझे सुकत मैं यहाँ ले आया, देखभाल करो, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम 24 घंटे तो नहीं दे सकते तुम्हें घर पर कोई आदमी देखभाल करने के लिए। जी जी। तो मैं उनको बताया मैं अस्पताल कम करता हूँ तो मुझे मेरे 5,000 महीने के रेट बनते हैं, तो 4 महीने का बाकी कॉन्ट्रैक्ट रहता मेरा। अच्छा। तो उसके बारे में क्या होगा भाई? तो वो बोलते हैं वो 20,000 तुम्हें इकट्ठा दे देंगे, वो अच्छा। जो तुम्हारा उधर से नुकसान हो रहा है ना 20,000, 5,000 महीने के मिल रहे थे मुझे, वो नुकसान उन्होंने मुझे इकट्ठा दिया। अच्छा। अच्छा, तो फिर जो है ना उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें खर्चे भी सारे डालकर, जो नहीं खाने पीने का, पेट्रोल के खर्चे, ये सारे डालकर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी माँ के 2,000 महीने के दे दिया कि हम 5,000 जो है ना अस्पताल के रेट पर पैसे नहीं दे सकते, मगर 5 दे देंगे। अच्छा। जिस वक्त वालदा साहब मेरे पास आई वो मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए। अच्छा। फिर मेरी बहन ने मेरी वालदा के कान पर, जहाँ भी जिस तरह वो उधर करती थी ना हरकत, यहाँ भी कान भर जाती थी, इशारे छपारे में बात कर जाती थी। अभी वालिदा साहबा कहाँ हैं? वालदा साहब फौत हो चुकी है। इन्ना लिल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, चलो बता दें। इसी साल में फौत हुई है। ठीक है इंशाल्लाह, ये बता दें। तो वो 13-14 साल मेरे पास ही रही है। मैं ऐसा नहीं किया कि बात नहीं करूं। ठीक है इंशाल्लाह। एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। मैंने अपनी सिस्टर के लिए पूछना था, उसकी शादी में रुकावट है तो उसके लिए मैं कुछ पढ़ने के लिए पूछना चाह रही थी। ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहें। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब કેમ છો? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत सलीम भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, તમારી દુઆ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। જી મારે છે ને એક ખાબનું પૂછવું હતું જી કે ખાબમાં છે ને હું કાબા શરીફને જોતો છે अच्छा ને પછી ત્યાં જ મને ઠંડી લાગે તો કઈ ત્યાં હીટર પર હું હાથ ગરમ કરી રહેલો છે ને પછી ત્યાં મને કોઈ કઈ તોહફા આપે મને ને બીજા કોઈ ભાઈને, તો મને તોહફામાં મળે પેર મળે, પેલા બીજા ભાઈને સેન્ડવિચ મળે, તો તે બીજા ભાઈ પછી મને બ્રેડની સેન્ડવિચ આપે ને પછી મારી આંખ ખુલી જાય। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह बताओ। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर मेरा सवाल ये है कि एक आदमी अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक उसके कोई लवाकिन जो हैं जो उसकी औलाद नहीं है, तो वो मतलब है उसको टीका लगवा कर तो अल्लाह के रवाले कर देते हैं, तो आया ये कत्ल में शुमार होगा कि नहीं? ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक बात पूछनी है। मैं बेटे का रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अच्छा, उसका रिश्ता नहीं मुझे मिल रहा। ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं। आपने कुछ पढ़ा इससे पहले? ख्वाब भी पूछनी है आपसे। इससे पहले कुछ पढ़ा है अमल आपने? जी कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि पहले इसने शादी की थी, वो शादी टूट गई, 2 बेटे हैं इसके। अच्छा। फिर इसने दूसरी शादी की, वो भी झगड़ा हुआ तो बच्चों ने खराब कर दी। अभी तो बच्चे इसके चले गए हैं, अकेला है, ये शादी ढूंढ रहा है, शादी नहीं मिल रही। ठीक है इंशाल्लाह बता दे। ख्वाब क्या था? ख्वाब था, क्योंकि ख्वाब में जाती हूँ मैं किसी के घर में इसका रिश्ता मांगने के लिए, वो कहते हैं हम
تمہارے گھر آئیں گے تو بتائیں گے ہم رشتہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ ان کے گھر سے رشتہ آپ کا آیا ہے، بات ہوئی ہے وہاں کچھ اور؟ یعنی ریئل لائف میں آپ ان کے گھر گئے ہیں؟ خواب میں گئے ہیں، ریئل لائف میں نہیں گئے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کا ارادہ ہے ان کے گھر جانے کا؟ کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے، مجھے اگر وہ پتہ لگے وہ کون ہے جاؤں گی ان کے گھر پھر میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. کچھ سوالات آ چکے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد بھی آپ کی کالیں لی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.